جنگ ارتداد ختم ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کو سرحدوں کی حفاظت کی فکر ہوئی۔ شمال مشرقی سرحد پر ایران کی جابر سلطنت تھی، شمال مغربی سرحد روم کی قہار سلطنت سے ملتی تھی۔ یہ دونوں دنیا بھر کی عظیم ترین سلطنتیں تھیں۔ اگرچہ ان میں صلح بھی نہ تھی، لیکن یہ دونوں اسلام دشمنی میں ایک ہی مقصد رکھتی تھیں۔ ایرانی حکومت شمال مشرقی سرحد پر حملے کرتی رہتی تھی اور رومی حکومت شمال مغربی سرحد پر یلغار کرتی اور مسلمانوں کے حلیف قبائل کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتی۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم دو شیروں کے درمیان ہیں، جو اپنے جبڑے کھولے ہم کو پھاڑ کھانا چاہتے ہیں۔ اب ان خطرات سے دو چار ہوئے بغیر گزارا نہیں۔ اگر ذرا سی غفلت برتی جاتی یا تساہل سے کام لیا جاتا تو یہ نومولود اسلامی حکومت ختم ہو کر رہ جاتی۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے عرب کے تمام قبائل کو اسلامی لشکر میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس دعوت پر چند ہی دن کے بعد عرب قبائل مدینہ النبی پہنچنے لگے۔ یمن کی قومیں حمیر سب سے پہلے آئی اور عربی کمانیں کندھوں کی زینت بن گئیں۔ پھر قبیلہ مزبج کے جوان عربی گھوڑوں پر سوار آ پہنچے۔ ان کے بعد بنو طے آئے، پھر قوم ازد، بنو قیس اور بنو کنانہ اور عرب کے دوسرے قبائل بھی آ پہنچے۔ مدینہ کے باہر کا میدان ان کی چھاونی مقرر ہوا۔ یہ جہاں باز بہادر اسلام پر فدا ہونے اور خدائے واحد کا نام بلند کرنے کے لیے حاضر تھے۔ چند دن کے بعد چارہ کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ سرداران قبائل نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے عرض کی، ہم خدا کی راہ میں جان نثاری کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہمیں شام کی طرف روانہ فرمائیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا شوق شہادت اور جوش اسلام دیکھا تو مسرور ہوئے اور فرمایا کہ آج ہی یہ انتظام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا، پھر لشکرگاہ تشریف لائے اور دعا فرمائی۔ اس کے بعد 1000 نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب فرمایا۔ سرداری کا علم یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور انہیں 10,000 پر سردار مقرر کیا۔ دوسرے 1000 پر ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کیا اور فرمایا کہ تم یزید بن ابو سفیان کے ہر اول دستہ ہو، وہ تم پر امیر ہوگا۔ یزید بن ابو سفیان سے کہا کہ ربیعہ بن عامر مشہور شجاع ہے، اس کی بزرگی کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو مشورہ دینا اور آپس میں متحد و متفق رہنا، صبر اور استقلال سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے کوشش کرنا۔ جب یہ دونوں سوار ہو کر چلے تو آپ پیدل ان کے ساتھ چل دیے۔ یزید بن ابو سفیان نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا مجھے بھی پیدل چلنے کی اجازت دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ میں سوار ہوں گا نہ تمہیں پیدل چلنے کی اجازت دوں گا، تم میرا کچھ خیال نہ کرو، جس مقصد کے لیے جا رہے ہو اسے نگاہ میں رکھو۔ تھوڑی دور جا کر خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میں تم کو الوداع کہتا ہوں اور اس خدا کے سپرد کرتا ہوں جو سب سے زیادہ طاقتور اور ہر مومن و مجاہد کا حامی و ناصر ہے۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوچ میں تیز رفتاری کی بجائے آہستہ روی اختیار کرو، اپنے لشکر کے ساتھ رہو، اپنے ساتھیوں سے سختی نہ کرو، ہر کام میں مشورہ لو، انصاف کا خیال رکھو، ظلم سے بچو، جب دشمن سے مقابلہ ہو تو استقلال اور صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دو، جب خدا تمہیں فتح عطا کرے تو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو ایذا نہ دو، سرسبز کھیتوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، مویشیوں کو دشمن نہ جانو، ان کی ٹانگیں نہ توڑو، اپنے عہد و پیمان پر کار بند رہو، صلح کرو تو اس پر قائم رہو، عبادت خانے تباہ نہ کرو، عابدوں اور گوشہ نشینوں کو نہ ستاؤ، غداروں اور عہد شکنوں کو تلوار کا مزہ چکھاؤ، اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو اسے اپنا بھائی جانو اور اس کے حقوق اپنے برابر سمجھو، اگر مفتوح اسلام قبول نہ کریں تو ان پر سختی نہ کرو بلکہ ان سے ان کی حفاظت کے معاوضہ میں جزیہ وصول کرو، حفاظت میں آنے والوں کی پوری حفاظت کرو، احکام شریعت کی پابندی کو مقدم جانو، ہر وقت خیال رکھو کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کی درگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ خدا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی تمہارے اور ہر مسلمان کے لیے فرض اولین ہے۔
خدا کے راستے میں جانیں لڑاؤ اور اسی کی نصرت پر بھروسہ رکھو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ وصیت فرما کر آپ رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹ آئے اور مجاہدین کا لشکر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل لشکر مسرور تھے کہ خدا کے راستے میں جانیں قربان کرنے، اسلام کا نام بلند رکھنے، اپنی قوم اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرحدوں کو دشمن سے محفوظ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنت جس نے ایران کو شکست دے کر نیچا دکھایا تھا، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ 2000 مجاہد سربکف جا رہے تھے۔ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ تھا، مگر اسلامی مجاہدوں میں سے کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں تھا۔ ایمان کی پختگی نے ان کو بے خوف بنا دیا تھا۔ وہ حصول شہادت کے نشہ میں سرشار اور خدا کی رضا جوئی کے لیے بے قرار تھے۔ چلتے گئے، بڑھتے گئے، حتیٰ کہ مقام تبوک نے ان کے قدم چوم لیے۔ انہوں نے تبوک میں قیام کیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے شام میں شور مچ گیا۔ شہنشاہ روم ہرقل تک اطلاع پہنچی۔ اس نے اپنے وزیروں اور فوجی سرداروں کو بلایا اور حقیقت حال سے پردہ اٹھایا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حضور عالی، عرب اور روم کا کیا مقابلہ؟ اگر چڑیا باز کے گھونسلہ پر حملہ کر دے تو اس کی موت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ بھوکے لوگ ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آئے ہیں تو ان کا گوشت ہمارے چیل کوے کھائیں گے، ان کی ہڈیاں ہماری زمین چاٹے گی۔ انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں جو ہاتھ ڈالا ہے وہ سلامت واپس نہیں جائے گا۔ ہماری تھوڑی سی فوج بھی ان کے لیے کافی ہوگی۔ نہ یہ قواعد جانتے ہیں، نہ اصول جنگ سے واقف ہیں، نہ ان کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے۔ روم اور شام کا مقابلہ تو ایران جیسی عظیم سلطنت نہ کر سکی، یہ گنتی کے چند بدو کیا کریں گے؟ وزیروں اور سرداروں کے مشورے سے قیصر نے 8000 فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ فوج بڑی تجربہ کار اور ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے آراستہ تھی۔ 4 مشہور جنگی جرنیل جو تجربہ کار، جنگی امور کے ماہر، شجاع اور بہادر مانے جاتے تھے، اس 8000 پر افسر مقرر ہوئے۔ ہر ایک کے ماتحت 2000 فوج تھی۔ ایک دستہ پر باطلیق افسر مقرر ہوا، دوسرے پر جرجیس، تیسرے پر لوکا اور چوتھے پر سلیا۔ ساری فوج کی کمان جرجیس کے سپرد کی گئی۔ چاروں سردار اپنے اپنے دستوں کے ساتھ تیزی سے کوچ کرتے ہوئے سرحد کی طرف بڑھے۔ مجاہدین سرحد شام عبور کرنے ہی والے تھے کہ سامنے گرد کا ایک طوفان اٹھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سے شور مچ گیا۔ یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن عامر کو فوراً گھات میں منتظر رہنے کا حکم دیا۔ ادھر وہ کمین گاہ کی طرف گئے، ادھر یزید بن ابو سفیان نے اپنی 1000 فوج کو میدان میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوجیں ان کے سامنے کچھ فاصلہ چھوڑ کر اتر پڑیں اور ترتیب کے ساتھ قائم ہونے لگیں۔ جاسوسوں نے جرجیس کو اطلاع دی کہ عربی فوج صرف 1000 کے قریب ہے اور سامان جنگ بھی ناقص اور کم تر ہے۔ جرجیس اور اس کی فوج یہ سن کر خوشی کے نشہ میں بدمست ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ عرب قبائل آپس میں ہی لڑنا جانتے ہیں، وہ کیا جانے کہ حکومتوں کا مقابلہ حکومتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اچھا ہوا کہ مفت میں یہ فتح ہمارے نام ہوئی۔ قیصر روم کے ہاں ہمارا اقتدار اور اعتبار بڑھے گا۔ 1 گھنٹے میں یہ ختم ہو جائیں گے، پھر مدینہ تک ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دشمن کی کثرت دیکھی تو اپنی فوج سے کہا، مجاہدو، تم اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو، تمہارا کام مسلمانوں کی حفاظت اور ریاست کی نگہبانی ہے۔ دشمن کی کثرت کی پرواہ نہ کرو، خدا ہی سب پر غالب ہے، اسی سے مدد طلب کرو، صبر و استقلال سے دشمن کا مقابلہ کرو، شہادت پا کر جنت ابدی کے وارث بنو، فتح مند ہو کر غازی کا مرتبہ حاصل کرو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اس تقریر سے مجاہدوں کے جوش میں آگ لگ گئی، وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ انہیں دشمن کی کثرت قلت میں نظر آنے لگی۔ خدا کے فرشتے بھی ہوا میں تیرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ نصر من اللہ و فتح قریب کی تفسیر مجسم ہو کر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ مجاہدین کی قلت تعداد سے دشمن کا حوصلہ بلند تھا، وہ ایک ہی حملے میں فتح کا آرزو مند تھا، اس لیے بات چیت کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ شمشیریں علم کی، نیزے ہلائے، بڑھے اور حملہ کر دیا۔ مجاہدین پہلے ہی بےتاب ہو رہے تھے، وہ بھی بڑھے، تلوار سے تلوار ٹکرائی، نیزے سے نیزہ لڑا۔
کمانیں تیر برسانے لگیں، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مجاہدین بے خوف ہو کر دشمن کے لشکر میں گھس گئے اور پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مجاہدین اور دشمن بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ربیہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے گھاٹ سے نکل کر حملہ کر دیا۔ ایک بجلی تھی جو پھوند گئی اور دشمن کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ قواعد دانی بیکار ہو گئی۔ صفیں ٹوٹتے ہی مجاہدین برقے بلا بن کر گرے اور دشمنوں کو گھیر گھیر کر قتل کرنے لگے۔ رومیوں کے چھکے چھوٹے اور وہ منتشر ہونے لگے۔ ادھر دشمن کے پاؤں اکھڑے، ادھر ربیہ بن عامر باطلیق پر جا پڑے۔ وہ گھوڑے پر سوار اپنی فوج کو لڑا رہا تھا۔ باطلیق بھی ربیہ بن عامر سے بے خبر نہیں تھا۔ اس نے فوراً بڑھ کر وار کیا۔ ربیہ نے وار خالی کر دیا اور ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ باطلیق نے سمجھا کہ اب یہ بھاگنا چاہتا ہے۔ ربیہ نے فوراً نیزہ سنبھالا اور اس زور سے مارا کہ باطلیق کی سرین توڑ کر نکل گیا۔ ربیہ نے نیزہ کھینچا اور دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ باطلیق مردار ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ افسر کی موت سے لشکر اور بھی بددل ہو گیا۔ ادھر مجاہدین نے رومیوں میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ رومی سرداروں نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی فوج منتشر، پسپا اور بے دل ہوتی گئی، حتیٰ کہ رومیوں کی لاشیں رہ گئیں اور زندہ بھاگ کر جان بچانے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح یہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو شام میں پہلی فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں 2200 رومی قتل ہوئے اور 6000 نے بھاگ کر جان بچائی۔ مجاہدین میں سے 120 نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دشمن پر فتح پانے کے بعد دونوں سردار یزید بن ابو سفیان اور ربیہ بن عامر رضی اللہ عنہما ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے کو فتح کی مبارکباد دی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے بے سر و سامان مجاہدین کو قلیل تعداد کے باوجود فتح مند کیا۔ یزید بن ابو سفیان نے کہا، ربیہ آپ نے بڑے ٹھیک وقت پر حملہ کیا اور پھر حملے میں یہ تیزی اور پھرتی آپ ہی کا حصہ ہے۔ باطلیق کا قتل بڑا کارنامہ ہے۔ ربیہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ سب خدا کا فضل ہے جس نے مجاہدین کو اتنا حوصلہ عطا کیا اور وہ طاقت عطا کی کہ وہ دشمن کی کثرت کو خاطر میں نہ لائے اور خدا کی راہ میں اپنی جانیں بے دریغ نثار کر دیں۔ پھر آپ کی قیادت اور تدبر بھی تو کچھ کم اہم نہیں، مگر یہ سب نصرت الہی اور مجاہدین کے ایمان کی پختگی اور ہمت و شجاعت کا ثمر ہے۔ اب میدان دشمنوں سے پاک تھا، ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں، خون کے دھارے بہہ رہے تھے، کٹے ہوئے اعضاء ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، چیلیں اور گدھ فضا میں منڈلا رہے تھے اور مردار رومیوں کے گوشت سے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بے قرار تھے۔ دونوں اسلامی سرداروں نے اپنے شہداء کی لاشیں اٹھائیں، اگرچہ ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے مگر ان کے چہرے مسرور تھے، ہونٹوں پر نازک سا تبسم تھا، بدن پر تلوار اور نیزہ کے زخم شاداب پھولوں کا منظر پیش کر رہے تھے، گویا وہ جنت الفردوس کی ملکیت کی مہریں ہوں۔ شہداء پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں لرزتے ہاتھوں اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان خوش قسمت شہداء نے اپنی جانیں دے کر شام کی سرزمین میں مسلمانوں کے لیے جگہ حاصل کر لی جہاں سے انہیں ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ یہ پاک لوگ اور ان کے مدفن نشان منزل تھے جس سے مسلمانوں کے لیے شام کا راستہ کھل گیا۔ رات کی تاریکی اور دن بھر کی تھکاوٹ نے مسلمان مجاہدین کو آرام لینے پر مجبور کر دیا۔ 6000 رومی اپنے کیمپ میں جمع ہوئے۔ جرجیس نے اپنے سرداروں کو بلایا اور کہا، دن بھر کی محنت اکارت گئی، ہمارے 2000 سے زیادہ آدمی مارے گئے، اب میں شہنشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کون مانے گا کہ بے سر و سامان عربوں نے 8000 بہادر رومیوں کو شکست دی اور ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کل میں بھی یا تو اس شکست کا بدلہ لوں یا اپنی جان دے کر اس داغ ندامت کو دھو دوں۔ سرداروں نے کہا، ہم سب شرمندہ ہیں اور آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عرب دیکھنے میں کمزور اور لاغر ہیں، دبلے پتلے سیدھے سادے ہیں، جنگی قواعد سے بے بہرا ہیں، اگرچہ ان کی تلواریں پرانی اور ٹوٹی پھوٹی ہیں مگر کاٹ میں اپنا جواب نہیں رکھتی، کیا ہی اچھا ہو کہ کسی تدبیر سے انہیں چلتا کریں۔ جرجیس نے اپنے آپ پر قابو پا کر کہا، اگرچہ آج کی شکست اور باطلیق کی موت کا سخت صدمہ ہے لیکن اگر ان سے گلو خلاصی کی کوئی تدبیر ہو سکے تو مذائقہ نہیں۔
سرداروں نے کہا اہل عرب بھوکے ہیں، بھوک اور افلاس نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ یا تو کٹ کر مر جائیں یا پیٹ بھر کر روٹی کھائیں۔ اگر ان کے سردار کو لالچ دیا جائے تو اس بلا سے رہائی ممکن ہے۔ جرجیس نے ایک ہوشیار رومی کو اسلامی کیمپ میں بھیجا۔ یہ سردار فوراً یزید بن ابو سفیان کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارا سپہ سالار صلح پر رضامند ہے، آپ کسی اپنے سردار کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ صلح کی گفتگو ہو سکے۔ ربیعہ بن عامر نے یزید بن ابو سفیان سے کہا مجھے رومی سردار سے گفتگو کی اجازت دی جائے۔ جواب ملا آپ نے میدان جنگ میں باطلیق کو قتل کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ ربیعہ بن عامر نے کہا میں ہوشیار رہوں گا، آپ ایک فوجی دستہ رومی کیمپ کے قریب بھیج دیں اور خود بھی تیار رہیں۔ اگر رومیوں نے مجھے قتل کرنے یا گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تو میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، آپ فوراً حملہ کر دینا۔ یزید بن ابو سفیان نے رومی سے کہا صبح کو ہماری طرف سے نمائندہ پہنچ جائے گا، اب تم جاؤ اور اپنے سردار کو یہ اطلاع دے دو۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ربیعہ بن عامر نے ہتھیار لگائے، اپنے عربی گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے کیمپ میں جا پہنچے۔ جرجیس کے خیمے تک پہنچے تو ایک رومی سردار نے کہا کہ ہتھیار اور گھوڑا مجھے دے دو اور خود خیمے میں چلے جاؤ۔ ربیعہ بن عامر نے کہا میں نہ گھوڑا کسی کے حوالے کر سکتا ہوں نہ ہتھیار اتار سکتا ہوں۔ رومی سردار بھاگتا ہوا جرجیس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ عربی سردار مسلح ہو کر آیا ہے اور گھوڑا بھی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ جرجیس نے کہا اسے آنے دو۔ ربیعہ بن عامر خیمے کے دروازے پر گھوڑے سے اترے اور وہیں لگام پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جرجیس نے پاس آ کر کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کی قوم بھوکی ہے، غریب ہے، مفلس ہے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے شام پر حملہ آور ہوئی ہے۔ اگر آپ عہد کریں کہ آئندہ کبھی رومی سرحد کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے ہر لشکری کو 1-1 دینار اور 1-1 اونٹ غلہ دیں گے، آپ کے سردار کو 100 دینار اور غلے کے 10 اونٹ اور آپ کے خلیفہ کو 1000 دینار اور غلے کے 100 اونٹ۔ ربیعہ بن عامر نے جواب دیا بے شک ہماری قوم بھوکی تھی، ہم آپس میں لڑتے مرتے رہتے تھے، لیکن خدا نے ہم پر فضل کیا اور اپنا نبی بھیج کر ہمیں سیدھی راہ دکھائی۔ اب ہم ایک قوم ہیں، ہمارا خدا ایک، رسول ایک اور ہمارا خلیفہ ایک ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بھوکا نہیں مرتا، جو ایک کے پاس ہوتا ہے وہ سب کو بانٹ دیتا ہے۔ ہم اپنی سرحدوں کو دشمنوں سے بچانے اور خدا کی توحید پھیلانے کو نکلے ہیں، خدا نے ہمیں غنی کر دیا ہے، ہمارے دل اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں، ہم یہ دولت آپ کو دینے آئے ہیں، اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائیں، اگر یہ منظور نہ ہو تو جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جائیں، اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو تلوار کا فیصلہ بھی ماننا پڑے گا۔ ربیعہ بن عامر ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک رومی نے جرجیس کے کان میں آ کر کہا آپ کے بھائی کا قاتل یہی ہے۔ جو ہی جرجیس نے یہ بات سنی غصہ کی آگ نے اسے پھونک ڈالا، اس نے تیوری چڑھائی اور تلوار کھینچ لی۔ ربیعہ بن عامر نے موقع دیے بغیر تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور جرجیس کا سر تن سے الگ کر دیا۔ رومیوں نے فوراً انہیں گھیر لیا اور تلوار چلنے لگی۔ ربیعہ بن عامر نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کیمپ کے قریب کا دستہ فوراً حرکت میں آیا اور اس زور سے نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ میدان گونج اٹھا۔ اس آواز پر یزید بن ابو سفیان نے لشکر کو حرکت دی اور مسلمان مجاہد اس زور سے حملہ آور ہوئے کہ میدان کانپ گیا۔ تلواریں خون پینے لگی اور نیزے جسموں کو چھیدنے لگے۔ رومی بھی بڑی بہادری سے لڑنے لگے۔ گھمسان کی جنگ تھی، زمین پر لہو کی ندیاں بہہ رہی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے، گھوڑوں کے سم لاشوں کو روند رہے تھے کہ دفتن میدان میں نعرہ تکبیر گونجا اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ 1000 کے لشکر کے ساتھ میدان میں آ کودے۔ اب مسلمانوں نے رومیوں کو گھیر لیا تھا اور بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرنے لگے۔ میدان لاشوں سے بھر گیا، مگر اسلامی تلواریں ابھی پیاسی تھیں۔ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر رومیوں کے ٹکڑے کیے اور اس وقت تک متحرک رہیں جب تک کہ آخری رومی کی بوٹیاں تک نہ اڑا دیں۔ خدا نے مسلمانوں کو فتح کامل عطا کی، میدان سے دشمن کا کھوج تک مٹا دیا۔ تینوں مسلمان سردار آپس میں ملے، ایک دوسرے کو فتح کی مبارکباد دی، پھر مال غنیمت جمع کیا اور شداد بن اوس کی نگہبانی میں مدینہ بھیج دیا۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ مضطرب تھے کہ اس مہم کی خیریت معلوم کریں، وہ فکر مند تھے کہ اپنے مجاہدوں کا حال معلوم کریں۔
شداد بن اوس مدینہ پہنچے، جو ہی فتح کی خوشخبری سنائی بے اختیار نعرہ تکبیر سے مدینہ کے گلی کوچے گونج اٹھے۔ حضرت خلیفہ اول کو معلوم ہوا تو سجدہ میں گر گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ شداد بن اوس نے اونٹ سے اترتے ہی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی۔ اس سے فارغ ہوئے تو مال غنیمت لے کر حضرت خلیفہ اول کے حضور حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حالات جنگ سنے تو فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وعدے برحق ہیں۔ خدا تعالی مسلمانوں کو روم اور شام کا وارث بنائے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ مسلمان روم اور شام پر قابض ہو جائیں گے۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کر لیں، اور ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ بشرطِ زندگی جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔